بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج بتاریخ 24 نومبر سن 2025 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 568 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے گروپ نمبر 5 کے اور بقیہ تمام گروپ کے کچھ سوالات جو پیش کیے گئے تھے گروپس میں۔ پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ، میں اپنے گاؤں میں نے ایک چھوٹے سے پل، یعنی ایک پل ہے سودی پیسوں سے ہم نے اس کو بنایا ہے، تو اب وہ اس گاؤں کے راستے میں وہ میرا بھی راستہ ہے، تو لہٰذا میرا بھی اس پر سے گزر ہوتا ہے، تو کیا اس پر سے میرا گزرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا میں وہاں گزروں گا تو گنہگار ہوں گا؟ کیا حکم ہے؟ دیکھیے، کیا اس پل کو آپ نے اپنے لیے بنوایا ہے یا عام پبلک کے لیے بنوایا ہے؟ اگر عام پبلک کے لیے بنوایا ہے کہ میرے پاس یہ مال تھا اور لوگوں کو اس کی ضرورت بھی ہے، اور جیسا کہ بینک میں سود کسی ایک آدمی کا وہ نہیں ہے، پتہ نہیں کسی سے اتنا آیا ہے، کسی سے آیا، کسی سے آیا، تو گویا کہ کس کا مال ہے؟ یہ عام کا ہے، لہذا عام پبلک میں مسئلے میں صرف ہونا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، آپ پبلک بنوائے ہیں اور کبھی کبھار آپ گزر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی آپ کو منع کر رہا ہے کہ بھائی آپ کا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ نہ جائیے۔ یا آپ یہ سوچ کے بنوائے ہیں کہ ہاں بھائی چلو میرے بھی کام آئے گا، تو آپ کی یہ قطعاً آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر جو لوگوں کی نیت ہوتی ہے وہ یہی رہا کرتی ہے کہ رفاع عامہ کے لیے، عام پبلک کے لیے ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ اس ساتھ میں اگر یہ نہیں ہے تو عام پبلک کے ساتھ اپنی بھی غلبہ کس چیز کا ہے؟ سوچئے نہیں، غلبہ ہے دع ما یوریبک کلا ما یوریبک، ختم ہو گئی معاملہ۔ نہیں، ظاہر سی بات ہے، بعض تو جس میں غلبہ انسان کا اپنا ہوتا ہے تو وہاں تو جائز نہیں ہوگا، سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ جہاں شبہ ہے دع ما یوریبک الا ما یوریبک، شریعت نے کیا کہا ہے؟ نہیں، مثال کے طور پر ہم جس راستے سے گزرتے ہیں، ہمیشہ گزرتے ہیں، وہاں پہ بہت سارے یعنی بھائی اصل چیز دیکھیے، اصل انسان کی یہ معرفت رہتی کہ پریشانی ہے، صرف ہمیں نہیں کہ تمام لوگ کے لیے پریشانی ہے، اور ہمارے پاس وہ خرچ کر دیا اس کو، تو اصل کیا ہے؟ وہ لوگوں کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں۔ تو دوسرا آپشن بھی تو ہو سکتا ہے، کیا؟ مثال کے طور پر ٹھیک ہے جی، اور تقوی کی اگر بات کی جائے تو ٹھیک ہے، اپنا اس میں کچھ داخل کر دے۔ نہیں، اور تقوی کی بات ہے، چلو دوسرے گاؤں میں بنا دیتے جا کے۔ اب بھائی دوسرے گاؤں والے تو اتنے مناسب محتاج نہ ہوں، یہ زیادہ محتاج لوگ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ محتاج تو چلے بھائی وہ تو ہو سکتا ہے نا، لیکن نہیں کیا اس نے، اب کر دیا اس نے، تب کیا کرے؟ جو ہو گیا ہے، چلو یہ تو سمجھ میں آ گئی بات۔ دیکھیے اس میں کہیں وہ نہیں ہے کہ اس لیے کہ اپنے لیے وہ نہیں بنایا ہے، ادھر سے جا رہا عام پبلک کا، ادھر سے گزرا، اب چلا جائے، کوئی حرج نہیں۔ دوسرے کی جگہ سے انسان گزرتا ہے نہیں گزرتا ہے، راستہ ہے تو ٹھیک ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کو بعض لوگوں کی سوچ جو ہے اس کو مشکل بنا دیتی ہے، یعنی نارمل ہے، نارمل سی چیز ہے جی۔ اسی کے قریب کا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا سودی پیسہ کسی بیمار ہے یعنی غیر مسلم کے علاج کے لیے دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اگر مضطر ہے، پریشان ہے، بالکل دے سکتے ہیں جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، کسی خلیجی ملک سے اگر ایک دن کا سفر طے کر کے یعنی مثال کے طور پر مکہ پہنچتے ہیں اور رات ہو جاتی ہے، طبیعت پوری طریقے سے تھکی ہوئی ہوتی ہے، تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم رات یعنی آرام کریں اور صبح جا کر عمرہ کریں، یا پہلا حق ہمیں پھر عمرہ ہی کرنا ہی پڑے گا جا کر؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب سفر کرتے تھے تو مکے میں داخل ہونے سے پہلے آپ رات گزارتے تھے، آرام کرتے تھے، پھر اس کے بعد صبح کو آپ جو ہے تازہ دم ہو کر کے مکے میں داخل ہوا کرتے تھے۔ تو اگر آپ جو ہے گئے ہوئے ہیں، ظاہر آج کل وہ امکانات بہت کم ہیں لوگوں کے لیے، جس طرح سیدھے کہاں لے جائے گا؟ آپ کو ہوٹل میں لے جائے گا، وہاں لے جائے گا، آپ تھکے ہوئے ہیں، اور معلوم ہے کہ تھکاوٹ میں ظاہر بات عمرے میں مزید تھکنا پڑتا ہے، انسان پریشانی کا شکار ہوتا، اللہ کسی کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، اور نہ یہ شرط لگائی ہے کہیں حدیث اور قرآن میں کہ ہاں بھائی آئے تو سب سے پہلا کام اس کے لیے کرنا ضروری ہے، نہیں، کوئی حرج نہیں، آرام کر لے اور جا کر کے اپنا طواف کرے، عمرہ پورا کرے، کوئی مانعت نہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کہا تھا جیسے مثال کے طور پر اگر رمضان میں جاتا ہے، روزے کی حالت سے تھکا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ روزہ توڑ دے مگر پہلے عمرہ کرے۔ بھائی وہ دوسری صورتحال ہے، صورتحال یہ ہے کہ اسے ایک چیز کی اجازت تھی، کیا؟ کس چیز کی؟ روزہ نہ رکھے تاکہ وہ تھکے نہیں۔ اب اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ روزہ رکھا اور تھک گیا، جس کام کے دیکھیے جس کام فرق سمجھیے، وہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہے اس مقصد کے لیے روزہ رکاوٹ بن رہا ہے، لہٰذا یہاں روزہ اس طرح کے بہتر نہیں ہوگا، بلکہ مکروہ ہے وہ اس کے لیے کہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ہم نے کہا کہ وہ روزہ توڑے اور جا کر کے اپنا عمرہ کرے۔ یہاں وہ صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے، وہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہے لیکن سفر کی وجہ سے تھکان ہے، روزے کی وجہ سے نہیں تھکان ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ روزے میں کوئی رکاوٹ ڈالنا نہیں ہے، رمضان اس میں عمرے میں یہ ہے فطری طور پر تھک گیا، ٹھیک ہے آرام کر لے، اور دونوں میں فرق ہے جی۔
جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ دادا پھر والد صاحب نے اپنی بہنوں کی وراثت میں حصہ نہیں دیا تو کیا ان کے بعد آنے والی اولاد نسلوں کو بھی اس کا گناہ ملے گا یا نہیں؟ بھائی دیکھیے مسئلہ مشکل مسائل میں ہے، مشکل مسائل میں ہے، اس لیے خاص طور پر باپ نے ایسا کیا اور دادا نے کیا، یہ دو جو ہے اب یہاں پر گویا کہ متعین ہے کہ اس میں مال کس کا ہے۔ زیادہ آگے بڑھ جانے کے بعد مسائل کیا ہے، بڑی مشکل، اب تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہے، یعنی اگر پردادا کی بہنیں وغیرہ ہیں تو کہاں تلاش کرنا، لیکن دادا تک کیا ہوتا مسئلہ آسان ہوتا ہے۔ لہذا اصل یہ ہے کہ فعلاً لڑکے کو جب معلوم ہے کہ ہاں فلاں فلاں کا حصہ آئے تو ٹھیک ہے، ان کو بلا کر کے ان کو دے، ورنہ خود گنہگار ہوگا۔ یہ علماء کا ایک قول ہے، بعض علماء کا ایک قول ہے کہ نہیں، وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس جو ہے جائز طریقے سے آیا ہے، اور دوسرا کوئی مطالبہ کر رہے ہیں، ہاں آ کر مطالبہ کر رہے ہیں وہ لوگ تو آپ کو دینا ہو جی۔ لیکن یہ کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ان سے کہے کہ ہاں بھائی اپنی بہنوں سے کہ میرے والد نے سے اس سلسلے میں کوتاہی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، آپ اپنا حق لے لیں اور والد کو معاف کر دیں جی۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، وہ گناہ جس پر کفارہ لازم ہے، کیا روز کے نیک اعمال سے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، جیسے کہ صدقہ یا دیگر نیک کام، یا کفارہ دینا ضروری ہے؟ دیکھیے ایک چیز وہاں پر متعین ہے، کیا چیز؟ کفارہ، وہ نیک اعمال سے ختم نہیں ہوں گے، اس کے لیے کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، وہ چیز ادا کرنی ہے، لہذا اس کو ادا کرنی ہوگی۔ اگر متعین چیز نہ ہو کوئی، ہے کہ نہیں، یعنی ایک گناہ ہے اس کے اوپر کوئی سزا شریعت سے متعین نہیں ہے، شریعت سے کوئی سزا متعین نہیں ہے، اب ٹھیک ہے وہ گناہوں سے کفارہ ہو جائے گا، یا متعین ہے لیکن آپ کے بس میں نہیں ہے، متعین ہے شریعت کا لیکن آپ کے بس میں وہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے نیک عمل کفارہ ہے۔ لیکن ایک چیز متعین ہے، اتنا مال دینا ہے آپ کو، یا اتنا 3 روزے رکھنے ہیں آپ کو، یا 10 روزے رکھنے ہیں آپ کو، قسم کا کفارہ ہے، آپ کو 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے کہ نہیں ہے، تو آپ یہ نہ کہیں بھائی ہم کھانا نہیں کھلائیں گے، ہم تو اتنا صدقہ کرتے رہتے ہیں، اس کا کفارہ ہو جائے، کفارہ نہیں ہوگا جی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم کہ اگر کوئی 1 لاکھ کا سامان 3.5 لاکھ میں بیچ دے تو کیا یہ چیز اتنا زیادہ فائدہ لینا جائز ہوگا؟ کیا شریعت میں فائدہ منافع کمانے کی کوئی حد مقرر ہے یا نہیں؟ دیکھیے شریعت کے اندر نفع کی شرح متعین نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا سعر لنا، آپ نے ریٹ متعین کر دیا، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ هو المسعر والقابض والباسط، اللہ تعالیٰ ریٹ، تو شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فائدے کی کوئی شرح نہیں رکھی ہے، یہ جانتے ہیں جگہ، حالات اور چیز کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک دکان میں بعض چیزیں ہوتی ہیں دکاندار اس پر جو ہے 10% رکھتا ہے، بعض ہوتی ہیں 20% رکھتا ہے، بعض ہوتی ہیں کم، البتہ اس میں یہ ہے کہ اس میں دھوکہ نہ ہو اور کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو کیا ہے، شرح کی کوئی چیز متعین نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ آپ اسے کم فائدے میں دے رہے ہیں، اور آپ اس کی نادانی سے، آپ کے اوپر اعتماد کے بھروسے کہ آپ اس کو اتنا فائدہ لے رہے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مجبور ہے ہی لینے پر ہم سے، لہذا ہم کیا کریں، فائدہ اتنا کر دیں، تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، النصح لکل مسلم کے خلاف ہے جی۔ اسی کا خاص سوال ساتھی پوچھتے ہیں، یعنی اگر یہ سمجھ لیجیے چلیے حلال طریقے سے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کوئی کسی کا مجبوری فائدہ اٹھا کے ایک پروجیکٹ لیتا ہے، اب وہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے، 3.5 لاکھ جو اس نے لیا، اب ظاہر سی بات ہے زیادہ فائدہ ہوا تو اپنے امپلائیز کو وہ بونس بھی دیتا ہے ساتھ میں، تو وہ بونس لینا جائز ہے یا نہیں؟ واللہ عالم، لیکن بظاہر کوئی حرج نہیں اس میں، اس لیے کہ اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ اس سے کام کیا گیا، وہ کام پورا کر رہا ہے نا، تم یہ لکھو، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، اصل یہ اسے معلوم ہو جائے یہ دھوکہ ہے تو وہ کاروبار اس میں لکھنے وغیرہ میں حصہ لینا ہی نہیں چاہیے، ہے کہ نہیں، لیکن اسے نہیں معلوم ہے، کسی کو دھوکہ دیا گیا ہے تو الگ چیز ہے جی۔ دھوکہ نہیں، مطلب یہ تو معلوم ہو جاتا ہے لوگ کہ سامنے پارٹی والے مجبور تھا، کوئی نہیں مل رہا تھا، اس لیے ہم سے ہی کام ہو رہا ہے، تو اب ظاہر بات اس میں احتیاط تقاضا ہے کہ انسان شروع ہی سے کام نہ کرے، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن ہے کہ اگر اس کا کام صرف لکھنا اور پڑھنا ہے اور وہ کہیں کمپنی میں نوکر ہے کہ نہیں ہے، اور یہ چیزیں کبھی کبھار کی ہے، ہمیشہ کی صورتحال ہے، تو ظاہر بات یہ چیز ناجائز ہوئی، لیکن کبھی کبھار آ گئی تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ نصیحت کرے، وہ سمجھائے جی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جو کوئی صوم داؤدی کا پابند ہو اور اگر پیر اور جمعرات کا بھی نیت کر لے تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا یا نہیں؟ انشاءاللہ ملے گا، اس لیے کہ اصل چیز ہے کہ اس دن روزے سے انسان اس دن
روزے سے ہو تو اگر وہ نیت کر لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. یعنی اسی طریقے سے پورے ماہ محرم کا روزہ ہاں کوئی حرج شعبان نہیں، وغیرہ کے جتنے بھی روزے آتے ہیں کوئی حرج نہیں. پورے محرم میں روزہ رکھنا شروع کر دے تو اسے صوم داؤدی کا ثواب ملے گا ہی، پورے محرم کا بھی ثواب ملے گا. شعبان کا ہے نا، اس لیے کہ شعبان میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان کو روزہ رکھا کرتے تھے. رمضان کا آ گیا تو اسے صوم داؤدی کا ثواب ملے گا. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی عورت عمرے کی نیت کرتے ہوئے ساتھ میں مجبوری کی دعا بھی پڑھ لے، لیکن پھر راستے میں جو ہے احرام باندھنے کے بعد یا نیت کرنے کے بعد میقات کے بعد جو ہے حالت ایام میں گزرتی ہے، وہ اسے حیض آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا اب وہ اپنا احرام کھول سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں اگر اس نے یہ نیت کی ہے کہ محلی حیث حبستنی، یعنی اے اللہ تعالیٰ میں وہیں پر حلال ہو جاؤ گی جہاں آپ مجھے روک دیں، یعنی جہاں رکاوٹ پیش آئے گی، تو وہ حلال ہو گئی ہے. اب وہ حلال ہے، وہ اپنا احرام کھول کر کے اپنا عام زندگی بسر کر سکتی ہے، اور اس کے اوپر اس کی قضا بھی نہیں ہے. جس عمرے کے لیے احرام باندھا تھا اس کی قضا بھی نہیں ہے اس کے اوپر. جی تو یہاں پر کوئی نیت کا ہونا ضروری ہے؟ بالکل نیت کرنا. اگر یعنی مثال کے طور پر اللہ جو دعا پڑھتے ہیں اللہم الحیض حبستنی والی جو دعا ہے، اگر یہ دعا کسی اور یعنی بخار، بیمار، فلائٹ وغیرہ، یہ حیض کی اس کو نیت ہی نہیں تھی، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو اسے خطرہ ہے کہ رکاوٹ پیش آئے گی دشمن کی طرف سے، یا آج کل جیسے حج کرنا ہے اسے لیکن صحیح تو اس کو تصریح نہیں ملی ہے، یہ تو سب سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن حیض تو ایک عورت کی فطری چیز ہے، تو ابھی تو اچانک آنے والی چیز ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی تو ایک رکاوٹ ہے کہ نہیں، تو اس میں رکاوٹ بنتی ہے. ٹھیک، کوئی بھی چیز ہو، یعنی یہ نہیں کہا جائے کہ یہ تو یعنی ایک فطری چیز ہے، آتی ہے. تو بھائی بیمار ہونا بھی انسان کی فطرت ہے کہ نہیں فطرت ہے؟ آج کل ایکسیڈنٹ ہونا بھی ایک فطری چیز بن گیا ہے کہ نہیں؟ خطرات کس قدر ایکسیڈنٹ زیادہ ہیں، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ایسی حالات کا پیش آ جانا کہ وہ عمرہ یا حج کے ارکان کو ادا نہ کر سکے، ہے کہ نہیں؟ ایسی رکاوٹ کا پیش آ جانا چاہے وہ خارجی ہو یا داخلی ہو، اس سے مطلب نہیں ہے. جی یعنی عورت کا یہ دعا پڑھ لینا کافی ہے، نیت میں ساری چیزوں کو لانا کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ ساری چیزوں کا ذہن میں لانا کہ یہ بھی رکاوٹ، یہ بھی رکاوٹ، کوئی بھی رکاوٹ آ جائے گی ڈائریکٹ. ہاں تو لیکن ظاہر بات ہے ایک چیز تو محسوس تو ہوگا نا، کیا رکاوٹ ہمارے سامنے ابھی ہے، کیا رکاوٹ ہے. اب یہ ہے کہ ایک چیز موہوم چیز ہے، جیسے اس نے اس کے لیے احرام باندھا، کس کے لیے؟ الحیض کے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اب جمرہ کرنے جا رہی ہے، وہ بیمار ہو گئی، نیت کس کی تھی؟ تو اب ظاہر بات ہے اس میں وہ چیز حاضر نہیں ہوگی، داخل نہیں ہوگی. نیت خاص نہیں کرنا چاہیے. نہیں، نیت خاص کرے کہ ہاں بھائی کون سی رکاوٹ ہے اس کے سامنے. آج اگر کوئی شخص یہ نیت کرے کہ ہاں بھائی میں جا رہے ہوں، راستہ پر خطر ہے لہذا خطرہ آ سکتا ہے، یہ چیز نہیں ہے. اس لیے کہ یہ چیز کیا ہے، ایک 10% بھی نہیں ہے نا. ایسی چیز ہے جو غالب گمان ہے آنے کا، پیش آنے کا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نہیں. اب یہ کسی کو خطرہ ہو، ہاں بھائی ہو سکتا ہے کہ جو ہے راستے میں سواری نہ ملے، یہ بھی رکاوٹ بن سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ سواری تو مل جائے لیکن میری جو تصریح ہے وہ کام نہ کہ جیسے جعلی ہو. ایسی چیزیں ہو، لیکن یہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں کے لیے کوئی آدمی نیت کر لے کہ بھائی ہو سکتا ہے میں بیمار بھی ہو سکتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں، تو یعنی نیت مطلب یعنی دعا صرف پڑھ لے تو کافی ہو جائے گا نا. اللہ کے بندے جو ہے نہیں تو کس انما العمل بالنیات تو ہے نا. اللہ کے رسول کتنے صحابہ نے حج کیا ہے، کسی نے ایسے نیت کیا کہ نہیں؟ اس سفر میں خطرات تھے کہ نہیں خطرات تھے؟ بیماری کا بھی خطرہ تھا، ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ نے کہا، لیکن ان صحابیہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورت حال ہے، تو آپ نے کہا تم نیت کر لو محلی حیث حبستنی. تو گویا کہ ایک چیز ہو جو سامنے ہو، اس کا امکان زیادہ ہے، اس کا غالب گمان ہے، تو اس کے لیے وہ نیت کرے. اب ایک ایسی چیز ہے، موہوم چیز ہے، دنیا میں کچھ پتہ ہی نہیں ہو اس کا. ابھی 6 مہینے میں کوئی حاملہ ہو رہا ہے، ارے ہو سکتا ہے کہ دوڑ کی وجہ سے اس کی وجہ سے میرا بچہ پیدا ہو جائے، تو یہ چیز تو ہے نہیں. نہیں تو ہر ایک کو کرنا جائز نہیں ہے یہ نیت. نہیں، بالکل نہیں، سنت کے خلاف ہے. یہ کرنا اس کے لیے جس کے لیے خطرات سمجھیے کہ غالب گمان ہے، زیادہ امکان ہے. ایک عورت ہے ابھی کل حیض سے پاک ہوئی ہے، وہ کہے ہاں بھائی محلی حیض حبستنی مجھے حیض آ جائے گا، یہ کیا چیز ہے؟ نہیں، کچھ کسی اور دوسرے خطرات کے لیے. کون سے خطرہ ہے بھائی، معلوم تو ہونا چاہیے. بیمار ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے یہ بتا ابھی تو اللہ کے رسول زمانے میں کیا ہوا ہے؟ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن آپ نے کیوں نہیں کہا یہ؟ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہر عورت کو یہ پڑھائے کے بھیج دے دعا. نہیں، قطعاً نہیں.
یہ بدعات میں داخل ہو جائے گا. چیزیں شیخ کوئی چیز آپ سوچیں کوئی چیز وہاں پر اس کی نیت کی جائے جس کا امکان ہے. اب امکان ہی نہیں ہے ہم کو, یا امکان کا معنی کیا ہے؟ یعنی غالب گمان ہے, ورنہ ہر چیز کا امکان دنیا میں ہے, مر جانے کا امکان ہے. یعنی آپ کے بتانے کا مقصد ہے کہ پرٹیکولر چیز وہاں پہ سامنے ہونی چاہیے, اس کا خدشہ بالکل ہونا اچھا چاہیے, بالکل اگر اس کے نہیں اس خدشے کو لے کر وہی پرٹیکولر نیت کر لے. جی مثال کے طور پر کوئی اگر حیض کے لیے خطرہ تھا تو کر لیتی ہے, لیکن اب وہ بیمار پڑ جاتی ہے یا کوئی اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو تب یہ شمار میں یہ شمار میں نہیں ہوگا, وہ نہیں شمار ہوگا, اس لیے اس کی نیت نہیں ہے. یعنی جس کے لیے نیت تھی وہی نیت. ہاں اب مثال دو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں ایسی, ایک مثلا حیض کا معاملہ ہے, دوسرے عمرے پر جا رہی ہے, آج کل تصریح نہیں لی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے, تو ٹھیک ہے دونوں کی نیت کر لے. لیکن ایک ایسی چیز ہے جو تحقق اس کا جو ہے کیا ہے وہ واضح نہیں ہے, تو کیا ضرورت اس کے لیے کرنے کی. یعنی جس کا خدشہ ہونا چاہیے ضرور کچھ نہ کچھ, بالکل, چاہے ایک ہو چاہے دو ہو چاہے تین ہو چاہے 10 ہو, خدشہ ضروری خدشہ ضروری ہے. بنا خدشے کے, بنا ڈر کے, بنا ڈر کے, بنا غالب گمان اگر نہیں ہے اس کا تو نہیں ہوگا اس کے لیے. اگلا سوال ہے, ہم پوچھتے ہیں شیخ محترم, ایک شادی شدہ عورت یعنی شادی ہو شوہر کے ساتھ ساتھ یعنی زنا بھی کرتی ہے اور اسی دوران اس کا حمل ٹھہر جاتا ہے. اب عورت کو پتہ بھی نہیں ہے کہ حمل کس کا ہے اور شوہر سمجھ رہا ہے کہ اسی کا حمل ہے. ایسی صورت میں وہ طلاق دیتا ہے کسی اور وجہ سے, لڑائی کی وجہ سے. تو اب عدت کتنے دن کی ہوگی, یہاں پر کیسی ہوگی؟ بھائی دیکھیے اس کے زنا کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اللہ یہ کہ شوہر اس کے اوپر تہمت لگائے تب تو مسئلہ آئے گا لعان اور اس کا, ورنہ کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ اس کی بیوی مکمل مانی جائے گی اور اس کی عدت وہی ہے, المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. یہ تو حمل ہے نا, حمل ہے تو ہاں یہ وضع حمل ہوگا, یہ اس کی مدت ہے. اگر حمل ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے. جی. تو اگر وہ انکار کر دیتا, کون یہ حمل میرا نہیں, اگر شوہر ایسی صورت دلیل پیش کرے, جی دلیل نہیں پیش کرتا ہے تو گیلا کرے وہ, نہیں تو اس کے اوپر تہمت حد تہمت لگائی جائے گی. جی چلے اگر ایسی صورت میں اگر مان لے, عورت بھی قبول کر لیتی ہے اور مرد کو بھی سمجھ میں آتا ہے, بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اسی کا حمل ہے, ڈی این اے وغیرہ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے, تو اب یہاں پر اس کی عدت کیا شمار ہوگا؟ عدت وضع حمل ہی ہے, یعنی وہ طلاق اس کے نکاح میں رہے گی جب تک وضع حمل نہیں ہوگا. وضع حمل بھائی, وضع حمل کا معنی یہ ہے کہ یا تو پھر وہ لعان کر کے ملعنہ کر دے, ختم ہو گئی بات. اگر لعان نہیں کرتا ہے ظاہر بات اس کی طلاق پر باقی رہے گی, اور کہے ٹھیک ہے تمہارا میں پردہ پوشی کے طور پر تمہیں میں چھوڑ دیتا ہوں, جاؤ بچہ بھی میرے پاس نہیں رہے گا, تم اس کے شادی کر لینا, ظاہر بات وضع حمل ہی رہے گی. صرف مجرد انکار کافی نہیں ہے, انکار سے ضروری ہے کہ یا تو صورت حال یہ ہے کہ دلیل پیش کرے, دلیل نہیں پیش کرتا ہے تو کیا ہو پھر ملعنہ. یہ ہونے کے بعد پھر اس کے بعد دونوں جدا ہو جائیں گے. بالکل, ملعنہ کے بعد جدا ہو گئے, لا یجتمعان ابدا, قیامت تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. چلیں پھر اس کے بعد وہ کب نکاح کر سکتی ہے عورت دوسرا؟ نفاس سے پاک ہو جائے دوسرا نکاح کر لے وہ, یعنی وہی حمل کے بعد ہی, یہ نہیں کہ 3 مہینے کے بعد پھر نہیں. وضع حمل جو ہے, وضع حمل نکاح فوراً ہو سکتا ہے وضع حمل کے بعد, لیکن ظاہر بات ہے میاں بیوی تعلق کیا ہوگا, نفاس کے بعد ہوگا. وضع حمل تو حمل کے دوسرے تو اسی دن اپنا دوسرا نکاح کر سکتی ہے, یعنی وضع حمل کے بعد ہی دوسرا نکاح ہاں ہو سکتا ہے, فوراً ہی ہو سکتا ہے. جی. لیکن اگر پتہ چلا کہ یعنی حمل تو دوسرے کا ہے لیکن وہ اقرار بھی کرتا ہے اور ساتھ میں بھی رکھتا ہے, تب ایسی صورت میں ٹھیک ہے, وہ گنہگار ہے, اقرار کر رہا ہے, یعنی اقرار کرتا ہے کہ چلو غلطی ہو گئی ہے, زنا سے ہے, لیکن اب طلاق دے چکا ہے, طلاق دے چکا ہے, طلاق دیا, اور یہ بات 4 مہینے کے بعد اس کو معلوم ہوتی ہے. کس کے؟ یعنی شوہر کو معلوم ہوتی ہے 4 مہینے کے بعد کہ یہ حمل میرا نہیں ہے بلکہ یہ زانی کا حمل ہے, تو وضع حمل ہی اس کی عدت ہے. یعنی یہ نہیں کہ چونکہ حمل اس کا نہیں ہے اس وجہ سے نہیں, عدت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, عدت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ نہیں کہ یعنی 3 مہینے ہو گئے اور وہ عدت سے نکل گئی, ایسا نہیں. یعنی اس وقت بھی رجوع کا اختیار ہے. بالکل اختیار اس کو ہے, اگر مان 4 مہینے کے بعد بھی, 4 مہینے کے بعد بھی اگر حمل سے ہے تو 4 مہینے کے بعد بھلے سے اس کا نہیں ہے, بھلے سے اس کا نہیں ہے, زانی کا حمل ہے, لیکن ہاں لیکن یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ مباشرت کریں.
جی یہاں تک کہ برات رحم ہو جائے. جی جی لیکن اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے اس کو. جی جی اس کو رکھ سکتا ہے. جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میری بھابھی کو 7.5 یا 8 سال سے ایک جن وہ ہمیشہ اس پہ سوار رہتا ہے اور ہر قسم کی پریشانی دیتا ہے, کئی مرتبہ اس وجہ سے بیمار اور ان کا بچہ بھی بیمار رہتا ہے. تو اس خطر سے ستم زدہ اوقات میں ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی دیکھیے ایسے لوگوں سے مدد لے جو شرعی طور پر دم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا حل ضرور رکھا ہے نا. اور خود بھی سورہ بقرہ کا بکثرت اہتمام کریں, گھر والے بھی. اور اس بارے میں بہت اہم چیز ہے جس پر لوگ توجہ نہیں دیتے. گھر سے ہر اس چیز کو نکال دینا چاہیے جو چیز شیطان کے آنے کی سبب بنتی. آج کل بڑی مصیبت ہو گئی موبائل جو ہے, اس کے اوپر لوگ گندی اور فحش اور فلمیں دیکھتے ہیں. ظاہر بات شیطان اس ذریعے گھروں میں داخل ہو رہا ہے. تو علی کل حال اب ظاہر میں تو دم وغیرہ نہیں کرتا اس کا جادو جن کا علاج, تو جو لوگ اس کا علاج کرتے ہیں ان سے مدد لی جائے اور خود بھی صبح و شام ذکر اور اذکار کا اہتمام کیا جائے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسا کہ مسلمانوں بالخصوص اہل حدیث طبقے کے اندر بھی بعض مسائل میں اختلاف دیکھنے میں آتا ہے کہ علماء کرام جیسے مثال کے طور پر انہوں نے دیا کہ رکوع کے بعد اگر رکوع میں کوئی شامل ہوتا ہے تو اس کو رکعت ملے گی یا نہیں ملے گی. بعض علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ اس کی رکعت مل جائے گی, بعض علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ رکعت نہیں ملے گی. تو ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم کیا کریں اور ہمیں یعنی دلائل اور پوری کون سی حدیثیں صحیح ہیں کون سے دلائل صحیح ہیں اس کا بھی ہمیں اتنا علم نہیں ہے. تو اب ہمیں ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ جس کے پاس ہیں, جس کو آپ معتبر سمجھتے ہیں اس کے علم اور تقویٰ کے لحاظ سے, اس کے اوپر آپ عمل کر لیں, آپ کی نماز صحیح ہوگی. اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں؟ جو بھی آپ کے سامنے ہے, جی ہاں, اس کے بتائیے حدیث کے روح سے کون سا مسئلہ صحیح ہے, وہ کہتا ہی ہے ٹھیک ہے, اس کے اوپر عمل کر لیجیے. تو اسی کو تو لوگ تقلید کہتے ہیں, پھر یہ بھی مخالد ہو گئے. تو ٹھیک ہے, ہم کہاں کہتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ عامی کے لیے تقلید جو ہے آپ چاہے اس کو اتباع کہیے تقلید کہیے, عامی کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں. جی اس کو تقلید کرنا جائز ہے؟ کیوں نہیں جائز ہے؟ یہ تو حدیث سمجھ کر یعنی بھائی کہاں سمجھ رہا ہے وہ, سامنے والا تو حدیث ہی سمجھ کے بتا رہا ہے. تو ٹھیک ہے آپ اس کو اتباع کہہ لیے, لیکن اس کی بات آنکھ بند کر مان لے رہا ہے نہیں مان لے رہا, یہ ہے تقلید. اور کیا چیز ہے؟ حتیٰ کہ امام تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ عامی جو ہے یقلد, جو اس کے سامنے ہے اس کو تقلید کرے. آج کل اہل حدیثوں کے بڑے ماشاءاللہ اشعار دکتور رسول اللہ بھی ہیں, وہ بھی اپنی کتاب تقلید میں لکھتے ہیں کہ عامی کے لیے تقلید کرو اور کوئی چارہ نہیں ہے. آپ لوگ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی کوئی مسئلہ نہیں, بہت بڑے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں. آپ لفظ تقلید سے اتنا الرجی کیوں ہے آپ کو لفظ تقلید سے؟ نہیں, تقلید تو اس کو کہتے ہیں نا بنا دلیل کے. تو بنا دلیل وہ تو ہے, یہ تو دلیل لے رہے ہیں بھائی, اسے کیا پتا صحیح دلیل ہے غلط دلیل ہے, وہ جو بھی ہے بس جو بھی ہے. تو یہ تم نے کہا کہ اس کو اپنے علم کے لحاظ سے تب اچھا سمجھا, اس کی بات ماننے عمل ہو جائے گا. اگر وہ دلیل نہ بھی بتائے پھر بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ہم لوگ ایک معمولی سی چیز ہے, پتہ نہیں اس کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا دیتے ہیں. ہم تو نہیں دیکھے کہ ہمارے علماء اہل حدیث کس کو بڑا مسئلہ بنا دے رہے ہوں. آج کل یعنی سنت اور بدعت میں بھائی آج کل ہر آدمی جو ہے اپنے طور پر جو ہے ہر آدمی مجتہد مطلق بنا ہوا, تو کیا کیا جائے؟ وہ تو ان کی اپنی اپنی رہتی ہے, لیکن الفاظ جو ہے نا آج اس چیز کو لے کر بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. جانے دیجیے, استعمال ہونے دیجیے. تو ہم تو اس کو تقلید ہی کہتے ہیں, آپ چلے اس کو جو نام دیجیے. تو من تشبہ بقوم میں نہیں آئے گا. کوئی تشبہ بقوم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کچھ مجتہد کے لیے, عالم کے لیے تقلید جائز نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر عشاء کی کوئی تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا تو چوتھی رکعت کے تشہد میں وہ صرف درود پڑھے, تحیات پڑھے گا, پوری درود اور ساری دعائیں وغیرہ پڑھ لے گا؟ بھائی دیکھیے, اگر بیٹھا ہوا ہے تو خاموش نہ بیٹھے, درود پڑھتا رہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا, دعا کرتے رہے, کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ جب اس کو ایک موقع ملا ہے اپنی اختیار سے, وہ یہاں پر نہیں بیٹھا ہے, امام کی اقتدا کی وجہ سے بیٹھا ہے, تو خاموش کیوں بیٹھے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں یقین کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمیں 2 کا علم ہے جو سورۃ تکاثر میں ہے, علم الیقین اور عین الیقین. سورہ الواقعہ میں ایک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور یقین سورہ الواقعہ میں ہے, انہا لہو حق الیقین. علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین, یہ 3 چیزیں ہیں. علم الیقین یعنی علم آپ کا اس کے بارے میں یقین کی حد تک پہنچا ہے, شبہ اس میں داخل نہیں ہے. عین الیقین آپ نے اسے کیا کہا ہے, اپنی نظروں سے دیکھ بھی لیا ہے. حق الیقین اس کا آپ نے صرف مشاہدہ نہیں کیا بلکہ اس کو آزما بھی لیا ہے. مثال کے طور پر آپ کو یہ معلوم ہے علمی طور پر پینارول کیا ہے, یہ بخار کی دوا ہے کہ نہیں, یہ علم.
آپ نے کو بخار آیا، ایک شخص کو بخار آیا، آپ نے اسے پیناڈول دے دیا، اس کا بخار ختم ہو گیا، آپ کو عین الیقین حاصل ہو گیا. جی آپ کو خود بخار آیا جی اور آپ نے اس کو استعمال کیا، آپ کا بخار ختم، آپ کو حق الیقین حاصل ہو گیا. ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے ایک چیز ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہاں یہ پھل ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں اس میں علم یقین تک ہے، اس لیے کہ جہاں سے لیا، جس درخت سے لیا ہے، دوسرے کو دیکھا، ہاں بھائی دیکھو اچھا میٹھا ہے، اس نے دیکھا، ہاں آپ کو علم الیقین ہو کیا ہے، عین الیقین ہو گیا، دیکھو یہ میٹھا. لیکن اسے آپ خود کھا لیں، یہ کیا ہو؟ حق الیقین ہے. یعنی جہنم کے بارے میں ہمارا آپ کا علم الیقین ہے. اللہ کے رسول جہنم دکھلائی گئی ہے، کیا ہے یہ؟ عین الیقین ہے. اب جہنمی اس میں جلتے رہیں، یہ ہے وہ ہے، کیا ہے وہ؟ اب جہنمیوں کا حق الیقین ہو. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے، دیکھیے اس کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. قرآن اس لیے کہ یقین میں اضافہ، اس لیے کہ قرآن دل کی بیماریوں کے لیے نازل ہوا ہے، شفاء لما فی الصدور. اور یقین کیا ہے؟ یہ دل کی عبادت ہے. یقین میں خلل، یہ دل کی بیماری، ریب ہے، شک ہے، دل کی بیماری ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ تدبر کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قرآن مجید تلاوت ہے. اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعائیں سکھایا کرتے تھے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمِنَ الْيَقِينِ. اسی طریقے سے جانتے ہیں صحابہ کرام کے واقعات ہیں، صحابہ کرام کے واقعات ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں یقین کو مضبوط کرتی ہیں. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم ہمیں اچھے اخلاق سیکھنے ہیں تو آپ کسی کتاب کی رہنمائی فرمائیں جہاں ہم تمام اخلاق سے متعلق احادیث ایک ہی جگہ مل جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریاض الصالحین سے بہتر ایسے کوئی کتاب نہیں. جی ہاں، اس کو آپ مطالعہ کریں، دیکھیں. اور خاص طور پر بالاخص ریاض الصالحین کی ابتدائی ابواب اور ریاض الصالحین کے آخری ابواب، جہاں کتاب المنہی الامور المنہی عنہا کا ذکر کیا ہے، یعنی جن سے شریعت نے روکا ہے، جھوٹ ہے، یعنی جو اچھے اخلاق کے مخالف چیزیں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ کو اچھے اخلاق کے بارے میں بڑی اچھی معلومات آپ کو دیں گی. جی اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ الادب المفرد ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم دین، مذہب اور کلچر، ثقافت میں کیا فرق ہے؟ بھائی دیکھیے، کلچر تو ایک الگ چیز ہے، کسی قوم کی اپنی جو ہے ثقافت ہوا کرتی ہے، ان کے پہننے، اٹھنے، بیٹھنے، یہ ہے کہ نہیں ہے. دین اور مذہب کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے یہ بسا اوقات دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہمارا مذہب اسلام ہے کہ نہیں ہے، ہم مذہب اسلام کے فالوور ہیں، لیکن اصل قرآن کی اصطلاح یہ کہ یا علماء کی اصطلاح میں تو دین یہ سمجھیے کہ اصول اور اصل مقصد کا نام ہے، اور جس طریقے سے چل کر اس اصول اور مقصد کو حاصل کیا جائے یہی مذہب ہے. اسی لیے تمام مسلمان جو ہیں ان کا دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. لیکن مسلمانوں کے مذاہب کے اندر وہ اختلاف ہے. مذہب حنفی ہے، دین حنفی نہیں کہا جائے گا، دین شافعی نہیں کہا جائے گا، دین مالکی نہیں، لیکن مذہب حنفی، مذہب مالکی. جی یہ چیز ہے. یہ کہاں سے آیا مذہب؟ ایک ہی تو مذہب تھا، یہ اختلاف کیسے ہو گیا؟ مذہب کی ضرورت پڑی اسلام میں؟ بھائی دیکھیے، ضرورت آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود آپ کے علماء اہل حدیث میں مسائل میں اختلاف ہے کہ نہیں اختلاف؟ ٹھیک ہے نا. تو ایک آدمی اس کا مذہب یہ ہے، اس کا مذہب یہ ہے. ایک کا مذہب یہ ہے کہ تو اس کو مذہب رکوش ہے، مذہب موقف یہ ہے. بھائی آپ اصطلاحات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مذہب کیا ہے؟ چلنے کا راستہ، جانے کا راستہ، خاص طور خوبصورت راستہ ہو، ہے کہ نہیں. تو اس نے اللہ تعالیٰ مذہب ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے. اللہ کے بندے آپ پوری بات سنتے نہیں. ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ عام اصطلاح میں کوئی فرق نہیں ہے. مذہب اسلام بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے، اور دین اسلام بھی کہا جاتا ہے. لیکن اصل دیکھیں تو قرآن میں اس کو مذہب نہیں کہا گیا ہے، شریعت مذہب نہیں کہا گیا ہے. اسے ان الدین عند اللہ الاسلام یا ملت یہ کہا گیا ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے اہل علم نے یہ فرق کیا ہے، اور یہ اصطلاحی ہے، کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے کہ نہیں. شریعت نے کوئی اصطلاح نہیں، شریعت نے دین رکھا ہے اپنا. جی تو کوئی استعمال کرے تبھی جائے، کوئی کرے تبھی جائے. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم جیسے قرآن کی صورتیں وغیرہ جو حدیث ثابت دعائیں ہم دم کرتے ہیں اپنے بچوں پر، سوال یہاں پر یہ ہے کہ یعنی فرض نماز کے بعد ہم دعائیں وغیرہ اذکار پڑھتے ہیں، تو کیا یہ پڑھنے کے بعد خود بھی اپنے اوپر وہ دم کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں پر بھی وہ دم کر سکتے ہیں معمول، یعنی ہر دن ہر وقت؟ ہر دن ہر وقت یا اکثر کسی ایک نماز میں روزانہ؟ بھائی دیکھیے، یہ سوال اس سے پہلے آپ کر چکے ہیں اور گزر چکا ہے، ہمارے خیال سے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہوگی، کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خاص جگہیں ایسی ہیں جہاں دم کرنا وارد ہے، اور بعض جگہیں ایسی ہیں اس کا پڑھنا تو وارد ہے لیکن دم وارد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، مائی عائشہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ جب آپ بہت کمزور پڑ گئے تو میں دم کرتی اور آپ کے ہاتھ پڑھتی، آپ کے ہاتھ پہ دم کرتی اور آپ کے ہاتھ سے برکت کے لیے آپ کے ہاتھ پر، ہے نا؟ تو آپ سوتے وقت بھی آپ سے وارد ہے۔ اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر وغیرہ ہیں، آپ نے کہا لیکن انہیں دم کرنے کے لیے نہیں کہا۔ تو ہمیں یہ چیز لینی چاہیے کہ جو چیز جہاں پر آپ نے کیا ہے وہاں وہ چیز کرنا سنت ہے، اور جس چیز کو آپ نے جہاں چھوڑا ہے وہاں چھوڑنا سنت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کبھی کبھار ایسا ہوا اپنا نماز کے بعد بیٹھا اپنا دم کر لیا تو الگ بات ہے، لیکن عادت بنا لینا یہ چیز کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، بدعت میں داخل ہوگا۔ جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔